الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق الله. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو یہ ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے، اس زندگی کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. جو گھڑی گزر جائے گی، جو لمحہ کٹ جائے گا، وہ انسان کی زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں. اور ہر گھڑی انسان اپنی موت سے قریب ہے. حالانکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے، لیکن ایک ایک سانس، ایک ایک سیکنڈ اس انسان کو اس کی موت سے قریب ہے. عقل مند انسان، سمجھدار انسان، سوجھ بوجھ والا انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ وصول کرے، ایک ایک گھڑی وصول کرے، ایک ایک پل وصول کرے، ایک ایک لمحہ وصول کرے. وہ انسان عقل مند. اللہ کی طرف سے انسانوں کو موقع دیا جاتا ہے، چانس دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا ایسا بندہ بنا لے، ایسا برگزیدہ بنا لے، اور ایسا بن جائے کہ یہ انسان جنت کا حقدار بن جائے. حالات، بیماریاں، سفید بال کا ہونا، یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے انسان کو متنبہ کرنے. کبھی تجارت پر حالات آتے ہیں، کبھی صاحب جو ہے وہ وزارت پر حالات آتے ہیں، کبھی انسان جس شعبے کے اندر کام کر رہا ہے اس شعبے میں حالات آتے ہیں. حالات اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ یہ انسان ہوش کے ناخن لے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے. اس لیے حالات. مومن جو ہوتا ہے جب کوئی ٹھوکر کھائے تو وہ اپنی پلٹ کے اپنی پیچھے کی زندگی کی طرف دیکھے گا، قریبی وقت میں دیکھے گا کہ شاید اس سے کوئی لرزش اور کوئی خطا ہوئی ہے جس کی بنیاد پر اس نے ٹھوکر کھائی. اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، وہ انسان حالات کو اسباب سے جوڑ دیتا ہے کہ صاحب ایسا ہو گیا اس لیے ٹھوکر کھا گئے، ایسا ہو گیا اس لیے ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا اس لیے گھاٹا اور نقصان ہو گیا، اس لیے گھاٹا اور نقصان ہو گیا. تو یہ میرے عزیز و بزرگ دوستو، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں بھی یہی نظر آئے کہ ہم نے بھی ساری چیزوں کو اسباب سے جوڑ رکھا، معاملات سے جوڑ رکھا کہ صاحب ایسا ایسا ہوا اس لیے ایسا ہوا. نہیں. ایک صحابی ہیں تو
ان کی نگاہ خطا کر گئی اور خطا کی ادھر، دوسری طرف ان کا سر ایک جگہ جا کے ٹکرا۔ فوراً ان کو تنبہ ہوا کہ مجھ سے جو غلطی سرزد ہو گئی اس کی بنیاد پر فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے ترنت جو ہے وہ سزا آ گئی اور وہ غلطی پر اپنی متنبہ ہو گئے اور اس سے توبہ اور استغفار کی۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستو، میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو موقع دیے جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو دھلوا لے، پاک کروا لے، صاف کروا لے، اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا لے، اپنی معافی کروا لے۔ انہی قیمتی اور سنہرے موقعوں میں سے ایک موقع ماہ رمضان کا انتہائی بد نصیب ہے، انتہائی نکما اور نالائق اور کھوسٹ ہے وہ انسان جو انسان رمضان جیسے مقدس مہینے کو پا کر اس کی ناقدری کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنوائے۔ اسی لیے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ ہمیں شعبان کے مہینے سے ہی، جس مہینے میں ہم ہیں اس مہینے سے ہی ہمیں رمضان کی تیاری کرنا چاہیے، اپنی زبان کے صفائی کے ذریعے سے، جھوٹ سے اجتناب کے ذریعے سے، غیبت سے بچنے کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ میں تلاوت میں اضافہ کرنے کے ذریعے سے، تسبیح میں اضافہ کرنے کے ذریعے سے، اور اپنا وقت مسجد میں گزارنے کے ذریعے سے، ان اعمال کے ذریعے سے اور اپنے اعمال خیر میں اضافہ کر کے اپنے آپ کو آدمی رمضان کے لیے تیار کرے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس کے اندر وہ استعداد ہو کہ وہ اس رمضان کا استقبال کرے اور اسے ایسا وصول کرے، ایسا وصول کرے، ایسا وصول کرے کہ جب رمضان رخصت ہو رہا ہو تو اللہ کی طرف سے اسے دوزخ سے بری کر دیا۔ کون ہم میں سے ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب ہم گناہ سے دھلے ہوئے، ہم گناہوں سے پاک ہیں؟ ہر انسان گناہوں میں لت پت ہے، ڈوبا ہوا ہے، لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، خطاؤں کا ایک پشتارا اپنی پشت پر لادے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے عزیز و بزرگ دوستوں، خطاؤں کا ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن خطاؤں پر ندامت نہ کرنا اور استغفار نہ کرنا یہ بری چیز ہے۔ اللہ ایک حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت اگر زمین پر، دھرتی پر گناہ کرنے والے بندے نہ رہے، سب پاک اور صاف رہنے لگے تو اللہ ایسے بندے پیدا کرے گا اور وہ بندے گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آئے، تنہائی میں ہو، اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، رات کا سناٹا ہو، رات کی اندھیاری ہو اور وہ اکیلا اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس نے کیا گل کھلائے ہیں، ہر آدمی کو پتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ تنہائیوں میں کیا کیا کرتا ہے، اسے معلوم ہے، اور وہ اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہے۔ فرمایا کہ اگر اس طرح سے انسان کی آنکھوں سے آنسو چھلکتا ہے، دوسری طرف اللہ اس کے گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستو، اللہ کی طرف سے اب ہم غور کریں، دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی تھے، بہت سارے بچے تھے، بہت سارے بوڑھے تھے، وہ سارے کے سارے پچھلے سال ہمارے ساتھ شہری میں تھے، پچھلے سال ہمارے ساتھ افطار میں تھے، پچھلے سال ہمارے ساتھ نماز پڑھنے آتے تھے، لیکن آج وہ اپنی قبروں کو پہنچ گئے، قبروں کو پہنچ گئے۔ نہ معلوم کوئی انسان کس کو رمضان تک پہنچے گا اور کس کو اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ
ایک ایک پل انسان کا اتنا قیمتی ہے کہ انسان اسے وصول کر لے، انسان اس کو سنوار لے اللہ کی طرف سے، یہ مغفرت اور صاحب آگ سے آزادی اور رحمت کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر، لیکن میرے عزیز و بزرگ دوستوں، ہم سب جتنے ہیں سب اس مہینے کی قدر کرنے میں کوتاہ۔ یہ مہینہ تو آدمی کو ایسا گزارنا چاہیے، اگر ہم اس مہینے کو صحیح گزار لیں گے تو اللہ ہمارے پورے سال کو صحیح کرے، اور اگر ہمارا پورا سال صحیح ہو گیا تو ہماری پوری زندگی صحیح ہو جائے، اور اگر ہماری پوری زندگی صحیح ہوگی تو اللہ موت بھی ہماری صحیح لائے۔ اسی لیے فرمایا تموتون کما تحیون، جس طرح تم زندہ رہتے ہو اسی طرح تمہیں موت آئے۔ ہاں، جس طرح اگر اچھی زندگی جیتے ہو، صفائی کی زندگی جیتے ہو، پاکی کی زندگی جیتے ہو، لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے کی زندگی جیتے ہو، اچھے اعمال کے ساتھ زندگی جیتے ہو، موت بھی تمہیں اچھے اعمال کے ساتھ اور پاکی اور صفائی کے ساتھ آئے گی۔ اور اگر ناپاک جیتے ہو، اگر شراب پی کے جیتے ہو، اگر گندی حرکتیں کر کے جیتے ہو، اگر لوگوں کے حقوق مار کے جیتے ہو، اگر نمازوں کو ضائع کر کے جیتے ہو، اگر روزوں کو تر کر کے جیتے ہو، تو یاد رکھو موت بھی ایسی ہی آئے گی۔ اور فرمایا کہ تحشرون کما تموتون، اور تم کو کل قیامت میں اٹھایا بھی ویسے جائے گا جیسے تمہیں موت۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی، اس کو جو ہے جب آخری وقت آیا، نزع کا عالم طاری ہے، سکرات کا عالم طاری ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، کلمے کی تلقین کی جاتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ 2 روپیہ 2 روپیہ، اور یہی کہتے ہوئے موت آتی۔ کیوں؟ زندگی بھر اس نے یہی رٹ لگائی ہے، زندگی بھر اس نے جو ہے وہ یہی کلمات کہے ہیں، تو موت کے وقت بھی یہی کلمات۔ ایک بزرگ کا، ایک بہت بڑے اللہ والے، یعنی انسان کو ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے کہ صاحب ہماری زبان ہے، ہم جو جی چاہیں بکیں، ہماری دیاں ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے استعمال کریں۔ نہیں میرے عزیز و بزرگ دوستوں، ہمارا کیا ہے؟ جا کے اسپتال میں دیکھو ہمارا کیا ہے۔ خدا کی طرف سے اگر فالج کا ایک اٹیک ہو جائے اور ایک طرف کا دھڑ شل ہو جائے تو کیا کوئی ہے اس میں طاقت ڈالنے؟ پھر دکھاؤ ذرا اپنا کالر اٹھا کے کہ صاحب ہماری دیاں ہے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے چلیں۔ یہ میرے عزیز و بزرگ دوستوں، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ بدن ہمارا امانت ہے، آنکھیں ہماری امانت ہیں، دماغ ہمارا امانت ہے، دل ہمارے پاس امانت ہے، ہاتھ پیر امانت ہے، اور جس طرح اس مالک نے کہا ہے اگر ہم نے اس طرح استعمال کیا تو ہمیں امین کہا جائے گا، اور اگر اس کے خلاف استعمال کیا ہے تو ہمیں خیانت کرنے والا کہا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اس لیے ہر آدمی نیت کرے، اپنا جذبہ بنائے کہ ہمیں مہینہ یہ ایسا گزارنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، ایسا گزارنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری مغفرت فرما دی۔ ایک روایت میں فرمایا بعد من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له، اور یاد رکھیے اگر ابھی سے ہم نے ان اپنی برائیوں پہ قابو کرنے کے لیے کوشش نہ کی تو آپ یاد رکھیے رمضان میں بھی ان برائیوں پر قابو نہیں کر پائے۔ اگر ہم نے ابھی سے اپنی عادت اچھائیوں کی طرف نہ ڈالی اور اپنے آپ کو اچھائیوں کی طرف نہ ڈالا تو آپ یاد رکھیے رمضان آئے گا تو اس رمضان کو بھرپور آدمی وصول نہیں کر پائے۔ فرمایا بعد من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له، وہ انسان یہ دعا دے، یہ بد دعا دی جا رہی
اور بددعا دینے والے جبرائیل امین ہیں، اور ہم سب کے آقا تاجدار بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرمائے، آمین فرمائے۔ فرمایا کتنی خطرناک وعید! کوئی ایک اللہ والا کسی انسان کو بددعا دے تو اس کے مقابلے میں یہ بددعا ہزاروں گنا لاکھوں گنا بڑی۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کون انسان؟ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے کون انسان؟ من ادرک شہر رمضان، جسے اللہ یہ گولڈن چانس عطا فرمائے رمضان کے مہینے کا، ولم یغفر لہ، اور وہ ایسے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا لے، ایسا انسان اللہ کی رحمت سے دور۔ جس انسان کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، میرے عزیز و بزرگوں دوستو، اس انسان کا کہیں ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم یہ طے کریں کہ ہمیں یہ مہینہ جو آنے والا ہے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، اور کن اعمال کے ساتھ اس مہینے کو بتانا اور گزارنا ہے، اپنی زندگی کیسے پاک اور صاف کرنی ہے، اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے، اور کیسے یہ ایک بہت بڑی خلا یہ پائی جاتی ہے کہ عام طور پہ ہم لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب جو اعتکاف ہے وہ چند لوگ، 2-4 لوگ پورے قصبے کے بیٹھ جائیں اور فرض ادا ہو جاتا ہے۔ فرض تو عطا ہو جاتا ہے، وجوب ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو اس میں روحانیت رکھی گئی تھی، اپنے دل کا جو تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے جو یہ ہمیں عمل دیا گیا تھا اور ہمیں جو یہ عمل عطا کیا گیا تھا، میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، ہم میں سے پوری اکثریت اس عمل کی روح سے محروم ہے۔ فرمایا کہ جو انسان ایک دن کا اعتکاف کر لے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں حائل فرماتے ہیں، جس ایک خندق کی چوڑائی جو ہوتی ہے وہ زمین سے آسمان سے زیادہ، زمین اور آسمان کے مقابلے میں جو چوڑائی ہے اس چوڑائی سے زیادہ ایک خندق کی چوڑائی ہوتی ہے۔ ایک دن کے اعتکاف سے اللہ 3 خندقیں اس کے اور دوزخ کے درمیان کیا کر دیتا ہے؟ حائل فرماتا۔ تو جب ہم بیٹھیں گے 1 دن کا اعتکاف، 2 دن کا اعتکاف، 3 دن کا اعتکاف، اخیر عشرے کا اعتکاف، تو یہ فضیلت ہمیں ملے گی۔ باقی قصبے کے اندر اگر 5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، 10 آدمی بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو ملے گا، اور ہمارے سر سے جو وجوب ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، یہ ہمارے لیے کہ ایک موقع دیا گیا، ایک چانس دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ فرمایا جو معتکف ہوتا ہے، جیسے دیکھا ہوگا لوگ دھرنا دیتے، کیا کرتے ہیں؟ دھرنا دیتے، کہیں ایس ڈی ایم صاحب کے بنگلے پہ، کہیں ڈی ایم صاحب کے بنگلے پہ، کہیں ایس پی صاحب کے بنگلے پہ، اور نہ جانے کس کس کے بنگلے پہ یا اس کی رہائش گاہ پہ دھرنا دیتے ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ ہماری پوری کر دی جائے اور ہم جو ہے اپنے اس سے ہٹ جائیں۔ فرمایا جو معتکف ہوتا ہے، معتکف جو ہوتا ہے وہ اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے اپنا سر رکھ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ جب تک آپ ہماری مغفرت نہیں کر دیں گے، جب تک آپ ہمیں ہمارے گناہوں سے نہیں دھو دیں گے، اے اللہ جب تک آپ ہمیں جنت کے لیے ہمارا داخلہ مقدر نہیں فرما دیں گے، تب تک ہم آپ کے در سے ٹلنے والے۔ اللہ کو کیسا پیار آتا ہو کہ یہ بندہ ساری چیزوں کو چھوڑے ہوئے بھوک کی حالت میں وہ روزہ رکھتا ہے،
صبح سے لے کے اور شام تک جو اس کا وقت ہے روزہ رکھتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات پہ قابو کنٹرول کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی چوکھٹ پکڑے ہوئے ہے کہ اے اللہ میں بہت پاپی ہوں، اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، اے اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، اے اللہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گے ہم آپ کی چوکھٹ پہ اپنا سر رگڑتے رہیں گے، اپنی پیشانی رگڑتے رہیں گے۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اسی وجہ سے فرمایا کہ 3 خندق کے 1 دن کے اعتکاف سے اللہ حائل کرتا ہے۔ صاحب جو لینا چاہے اس کے لیے سب کچھ ہے، اور جو غفلت کے ساتھ گزارنا چاہے، سو کر گزارنا چاہے، اور ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں سے بچنے کے لیے ہوٹلز میں پردہ ڈال کے اللہ کے حکم کو توڑنا چاہے، تو اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیسی بدنصیبی اور کیسی کمبختی اور کیسی نالائکی اور کیسا گھناؤنا پن اور کیسی نجاست اس کے دل کے اندر بھری ہوئی ہے کہ وہ اللہ سے نہ ڈر کے لوگوں سے ڈرنے کے لیے یا لوگوں کی آنکھوں سے چھپانے کے لیے صاحب کیا ہے ہوٹل میں پردے لٹکا دیے۔ کیسی بڑی جہالت، جسے اللہ کا ڈر نہ رہا، اللہ کا خوف نہ رہا، رمضان کے تقدس کی کوئی اہمیت نہ رہی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش، اللہ کی طرف سے برکتوں کی بارش، اللہ کی طرف سے مغفرت کے دہانے، اللہ کی طرف سے آگ کی آزادی کے پروانے یہ اللہ کی طرف سے بانٹے جا رہے ہو، اور یہ صاحب اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہو یا اللہ سے چھپانا چاہتا ہو یا غیر اللہ سے چھپانا چاہتا ہو کہ صاحب جو ہے یہ پردہ ڈال کے ہم ایسا کر لیں۔ ارے اس سے زیادہ بے غیرتی کی کوئی بات نہیں۔ فرمایا جس طرح نماز لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھنا ریاکاری ہے اور ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے، فرمایا ٹھیک اسی طرح لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر گناہ کرنا، یعنی جس طرح آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے کہ صاحب اپریشیٹ کیا جائے، اچھا سمجھا جائے، فرمایا اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی اجر سے نہیں ملے گا۔ فرمایا اسی طرح اگر کوئی گناہوں سے بچتا ہے اور پردہ ڈال لیتا ہے یا صاحب جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپاتا ہے، لوگوں کی آنکھوں سے بچتا ہے، تو یہ اس عمل کی ریاکاری۔ ہمیں گناہ سے بچنا ہے اللہ کے لیے، نیکی کرنا ہے اللہ کے لیے، تلاوت کرنا ہے اللہ کے لیے، تو اس لیے میرے عزیز و بزرگ و دوستوں یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع دیا، اور ساتھ ساتھ اسی سے جو جڑی ہوئی بہت بنیادی بات ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو کیسے ایک تو اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے، ایک منٹ وصول کرنا ہے۔ آپ ایک عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ 3 دن کا اعتکاف کر لیجئے، یہ طے کر لے ہماری جو اگر ہماری آواز باہر تک پہنچ رہی ہو، عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے صاحب، نہ ہماری خواتین کو کچھ معلومات ہے اور نہ ہم اسے بتانے کی کوئی فکر کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بوڑھی ماں ہے، بوڑھی ماں کے لیے ایک چوکی اور ایک کمرہ خاص کر دیا گیا، کوئی ایک ایریا خاص کر دیا گیا، وہ اسی میں رہتی ہیں، اسی میں تسبیح پڑھتی ہیں، اسی میں تلاوت کرتی ہیں، اسی میں ساتھ ان کا بستر لگا ہوا ہے، ضرورت پورا کرنے کے لیے ضرورت پورا کی اور پھر اپنے اسی جو ہے چوکی پر یا اسی روم میں آ گئی اور گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی ہو رہے ہیں، اور صاحب ہر دن اللہ 3 خندقیں جو زمین و آسمان سے زیادہ اس کی چوڑائی ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ پیدا کی جا رہی، جہنم سے دوری کی جا رہی ہے، اور ہمارے گھر کو اللہ برکت اور رحمت کے نزول کا مورد اور اس کا جو اترنے کی اللہ اسے جگہ بنا دے۔ بوڑھی ماں ہے، اس کے لیے نیت کر لے آدمی، نیت سے جو ہے وہ عمل کے اندر روح پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ طے کرے ہمارے سارے لوگ، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، ادھیڑ بھی، کہ صاحب ہم کو اس مہینے کے اندر جتنا ہم سے ہو سکے گا 4 دن 5 دن 10 دن کوشش یہ کریں گے کہ اخیر عشرے کا اعتکاف کریں گے، اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو معتکف ہوتا ہے وہ آئے گا
مسجد میں بیٹھے گا، مسجد میں لیٹے گا، مسجد میں سوئے گا، مسجد میں کھائے گا، یہ سارا اس کا کھانا اور اس کا ساتھ پینا اور اس کا سونا اور اس کا آرام کرنا اور اس کا لیٹنا، یہ ساری چیزیں اس کی عبادت میں لکھی جائیں گی۔ اور اگر کسی کا انتقال ہوگا، وہاں جنازے میں یہ نہیں جا سکے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنازے میں جانے کا بھی ثواب پورا کرے۔ اس لیے یہ نیت کرو کہ ہمیں جو کچھ بھی وقت ملے گا صاحب جو ہے وہ وقت اپنا مسجد میں گزاریں گے، اعتکاف کی نیت سے گزاریں گے، مسجد ہماری آباد ہو۔ جو ہمیں کاروبار میں جانا ہے یا جو دکان والے ہیں دکان میں جانا ہے، وہ بھی اپنا وقت فارغ کرے۔ دنیا جب تک زندگی ہے تب تک دکان کرنا ہے، جب تک زندگی ہے جب تک کاروبار کرنا ہے، لیکن یہ ایک مہینہ آیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک مبارک مہینہ دیا گیا ہے، ہمیں اسے وصول کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے غریب بھائیوں کو اور مسکینوں کو اور بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو ان کی مدد کرنا ہے، ان کا تعاون کرنا ہے۔ اسی حدیث میں جس میں فرمایا گیا ایک دن کے اعتکاف سے اللہ 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی۔ ایک آدمی آیا، اس کے اوپر قرضہ تھا، اس کے اوپر قرضہ تھا، اور وہ آدمی آیا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو پریشان دیکھ رہا ہوں، میں تم کو جو ہے غمگین دیکھ رہا ہوں، آخر کیا بات ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے اوپر فلاں آدمی کا قرضہ ہے اور اس قبر والے کی قسم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہی ہوئی تھی، فرمایا اس قبر والے کی قسم میں اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا ہوں، یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، کہ کہو تو میں اس آدمی سے تمہارے لیے بات کروں۔ تو انہوں نے کہا آپ جیسا سمجھے، اگر آپ مناسب سمجھے تو بات کر لیں۔ اور وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا چپل اٹھائے، اپنے جوتے اٹھائے اور مسجد سے باہر آئے تو اس آدمی نے یاد دلایا، اس آدمی نے یاد دلایا کہ دیکھو آپ جو ہے وہ اعتکاف سے تھے، تو انہوں نے فرمایا اور اس حال میں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتا ہے۔ ہمارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، ہمارے پڑوس میں بیوہ ہے، عید آتی ہے، ہمارے بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے گھروں میں رمضان میں صاحب جو ہے وہ مختلف قسم کی ڈشیں بنتی ہیں اور مختلف قسم کے پکوان بنتے ہیں، اس کی خوشبو بھی اس بیوہ کو سنگھائی دیتی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سنگھائی دیتی ہے، وہ بچے کبھی اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ جاتے ہیں کہ مجھے بھی یہ چیزیں چاہیے، وہ ماں اپنے دل کو مسل کر رکھ جاتی ہے کہ میں اپنے ان بچوں کی ان ضروریات کو کیسے پورا کروں، مجھے معلوم ہے کہ وہ ان بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، کیا ہم اپنے گھر سے اور اپنی ڈیکچی سے اور اپنے پیسوں سے کیا ہم ایک غریب کی اور ایک بیوہ کی اور ایک مسکین کا دل نہیں جیت سکتے ہیں؟ میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، ہمارے آقا نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جب آپ کے گھر مہمان آتے تھے، کوئی پریشان حال آتا تھا تو آپ کے بچے، صحابہ کے بچے بھوکے رہ جاتے تھے، عورتیں فاقہ کر لیتی تھی، لیکن وہ ایسا ان کے اندر اخلاق تھا، ایسے ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو فرمایا نوّمِہِم، بچوں کو سلا دینا اور بچوں کو بھوکا سلا دینا، اور وعلِّلِہِم، اور انہیں بہلانا اور پھسلانا، اور جب مہمان آئیں گے تو مہمان کے سامنے ہم کھانا پیش کریں گے، مہمان کھانا کھاتے رہیں گے، چراغ ہم بجھا دیں گے، ہم بھی منہ چلاتے رہیں گے، اور اس کے بعد جب وہ مہمان اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس لیے کہ ایک روٹی ہے، اس میں اگر سارے لوگ ہم نے بھی کھایا انہوں نے بھی کھایا تو ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، ہم بھوکے سوئیں گے لیکن اپنے مہمان کو کھلائیں گے، ہم بھوکے سو لیں گے
لیکن ہم اپنے علاقے کے اندر اپنے قرب و جوار میں کسی بیوہ اور پریشان اور مسکین کو بھوکا نہیں دیکھیں گے۔ فرمایا جب صبح ہوئی وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، قرآن میں اللہ رب العزت کی طرف سے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ رات کا تمہارا وہ عمل جو مہمانی کا تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا اللہ کو بہت پسند آیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، ہم سے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنا آپ کو بھوکا رکھ کے اور اپنے آپ کے پیٹ کو دبا کے اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے مسکین کو کھلائیں، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ہمارے گھروں میں جو کھانے سڑ جاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور نالیوں کے اندر وہ جاتے ہیں اور اس دانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہمارے پڑوس کے اندر ایک بچہ مسکین اور ایک یتیم بچہ اور ایک بیوہ عورت وہ صاحب جو ہے اس کا دل ٹوٹ رہا ہو، اس کے دل پہ جو ہے وہ چھریاں چل رہے ہوں اور اس کے بچے اور اس کے بیٹے اس سے مطالبہ کر رہے ہوں اور اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو کہ وہ ان بچوں کی ان بیسک اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک ٹیم بنائی ہے، ایک سیٹ اپ بنایا ہے اور کوشش اس بات کی ہے کہ صاحب ہر آدمی خرچ کرتا ہے، اپنے اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے، لیکن ایک سسٹمیٹک کام کیا جائے اور ایک سسٹم سے نظام چلایا جائے کہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے، ہمارے علاقے کے اندر کوئی بچہ جو ہے وہ اس طرح کی بیسک اور بنیادی چیزوں سے، جب سارے بچے عیدگاہ کی طرف نئے نئے کپڑوں کے ساتھ، اچھی ٹوپی کے ساتھ اور اچھے چپل کے ساتھ جا رہے ہوں تو وہ یتیم بھی اچھے کپڑے پہن کے جا رہا ہو، اس یتیم کے پاس بھی نئے چپل ہوں، اور ادھر ہم یہ کر رہے ہوں گے، ادھر اللہ کی طرف سے ہماری روزی میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگی میں، ہماری آل اولاد کی زندگیوں میں اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے طور پہ آدمی کوشش کرے، کوئی پریشان حال ہو، کوئی دکھی ہو، کوئی صاحب جو ہے وہ مسکین ہو اور ہم سے کیا ہو سکتا ہے ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام ہے بھوکا جو رکھا جاتا ہے، انسان کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں، ایک حکمت اس میں یہ بھی سکھائی جاتی ہے کہ دیکھو تم آج بھوکے ہو، تمہاری زبان سوکھی جا رہی ہے، تمہارے پیٹ کے اندر جو ہے وہ صاحب جو ہے دقت پیدا ہو رہی، پرابلم پیدا ہو رہا اور پریشانی ہو رہی ہے، تم کو ایک مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، نہ جانے کتنی بیوائیں ہیں جو سالوں بھر اس طرح اپنی زندگی کاٹتی ہیں، نہ جانے کتنے یتیم ہیں جو سالوں بھر اپنے پیٹ پہ اس طریقے سے قربانی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بھی پیغام دینا مقصود ہے ایک ایک انسان کو۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے پہلی چیز کہ ہمیں رمضان کے تقدس کا، اس رمضان کے تقدس کا پورا خیال رکھنا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، اچھی زندگی گزارنا ہے، اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہر مسلمان یہ نیت کرے کہ ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم اعتکاف کریں گے اپنی مسجد کے اندر، یا جو بھی محلے کی مسجد ہے یا جامع مسجد ہے وہاں اعتکاف کریں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کے اندر جو بھی غریب اور پریشان حال ہوں گے ان کے دکھ اور ان کی پریشانی میں اپنا دکھ اور اپنی پریشانی سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔